السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم جائزہ لیں گے جو ہم نے پیچھے اسباق پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کلمہ۔ کلمہ زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اسم جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو، مثلا کتاب، شاعر۔ فعل جس کلمے سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے، مثلا عبدہ اس نے عبادت کی، خلق اس نے پیدا کیا۔ حرف وہ کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ ہو، مثلا فی، میں، من، سے۔ آج ہم پڑھیں گے فعل کی علامتیں۔ تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے آخر میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ تا زبر، یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تو نے کیا جاتا ہے۔ خلقتا، تو نے پیدا کیا۔ انعمتا، تو نے انعام کیا۔ دخلتا، تو داخل ہوا۔ قلتا، تو نے کہا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ جہاں تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تا زیر، یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی تو نے کیا جاتا ہے۔ جئتی، تو آئی ہے۔ امتلأتی، تو بھر گئی ہے۔ خفتی، تو ڈری۔ کنتی، تو ہے۔ یوم نقول لجہنم ھل امتلأت، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس جب اس پر تو ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اِنَّکِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ، بے شک تو ہے خطا کاروں میں سے۔ لائک اور سبسکرائب